بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا روئے زمین أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ ہر قسم کی تعریف بلند کبیر اللہ کے لیے ہے، وہ صاحب عظمت و جلال ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ عظیم اخلاق اور پاکیزہ خصلتوں والے ہیں، سچائی اور تعظیم کے ساتھ اللہ سے تقرب حاصل کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں۔ اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، جب تک کہ صبح شام کا سلسلہ دراز رہے۔ اما بعد، مومنو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو، اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو جنہیں نہ گنا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے، اور اللہ جل وعلا کا یہ قول یاد رکھو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ امت مسلمہ سچائی اسلام کے ان بلند اخلاق میں سے ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن کی طرف بلایا ہے۔ یہ انبیاء اور مرسلین اور نیک بندوں کی خصلت و پہچان ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو متصف کیا اور فرمایا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑے سچائی والے پیغمبر تھے، اور اسی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی، فرمایا اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ اور جہاں تک مخلوق میں اللہ کے چنیدہ اور خاتم الانبیاء والرسل کی بات ہے تو وہ صادق و مصدوق اور صادق و امین ہیں، یہاں تک کہ اس کی شہادت ان کے دشمنوں نے بھی دی۔ صحیحین میں ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پر چڑھے، قبائل قریش کو پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر،
اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے، اور جب کوئی آدمی خود نہیں نکل پایا تو اپنی جگہ کسی قاصد کو بھیج دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ابو لہب اور قریش کے لوگ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ وادی میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے تمہیں سدا سچا ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں سامنے کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور کیا ہی حسین انداز میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خوبی بیان کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں فرشتہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حال میں لوٹے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سچائی کے شرف و فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ صدیقین یعنی سچوں کا درجہ نبوت کے درجے کے بعد آیا ہے، اور صدیق جیسا کہ قرطبی نے کہا ہے وہ خوب صدق اور تصدیق کرنے والا ہے، اور صدیق وہ ہے جو اپنے عمل سے اپنے گفتار کو سچ کر دکھلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جن پر اللہ نے انعام کیا آیا ہے، اللہ کا فرمان ہے اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو جس کسی نے بھی اپنے حسب حال اور حسب ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے کمال، صلاح، سعادت اور فلاح کا انعام کیا۔ یہ صدیقین کا جھنڈا اٹھانے والے انبیاء اور مرسلین کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اس امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑو گے؟ کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑو گے؟ میں نے کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف مبعوث کیا گیا رسول ہوں۔ تم لوگوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، اور ابو بکر نے کہا تم نے سچ کہا۔ اور جب سچائی دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو سچے آدمی پر عقیدہ، عبادت اور اخلاق میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون روزہ سے ہے؟ ابو بکر نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون کسی جنازے کے پیچھے چلا؟ ابو بکر نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری خوبیاں جس کسی انسان کے اندر اکٹھی ہوں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ سچائی کی سب سے اشرف اور اعلیٰ منزل اللہ جل جلالہ کے ساتھ سچائی اپنانا ہے، اور وہ اس طرح کے بندہ اپنے رب کو ایک ماننے والا، اس کی عبادت میں اخلاص برتنے والا، اس کی آیتوں اور اللہ سبحانہ نے اپنے اور اپنے اسماء و صفات کے بارے میں جو کچھ خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اور اس پر سچا اعتماد اور توکل رکھنے والا، اور اس کے پاس موجود جو چیزیں ہیں ان پر بھروسہ رکھنے والا اور اس کے نبی کی پیروی کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ سچائی اور اخلاص دونوں ساتھی ہیں، اور کلمہ توحید کی قبولیت کے لیے یہ دونوں عظیم رکن اور بنیادی شرط ہیں۔
صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کون شاد کام ہوگا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ شاد کام وہ ہوگا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اور صحیحین میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جو صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دے گا۔ پتہ چلا کہ اخلاص توحید مراد یعنی اللہ کو واحد جاننا، اور صدق توحید قصد و ارادہ ہے، اور بندہ بغیر مجاہدے اور مثابرے کے صدیق نہیں ہو سکتا۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس عالی رتبہ اور بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کو تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص برتنے اور سچ کا رویہ اپنانے سے مصیبتیں رفع ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان 3 لوگوں کے قصے میں مذکور ہے جن پر غار کے اندر چٹان آ گیا تھا۔ بعض نے بعض سے کہا اللہ کی قسم لوگو تمہیں سچائی ہی نجات دے سکتی ہے، تم میں سے ہر آدمی اس عمل کے ذریعے دعا کرے جس کے بارے میں وہ جان رہا ہے کہ اس نے اس میں سچ کہا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ چاہا، اللہ نے ان کی مصیبت دور کر دی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچ کا رویہ اپنانے سے زیادہ کوئی چیز بندے کے لیے نفع بخش نہیں۔ جس نے ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ سچائی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندوں کے لیے کرے گا۔ جس طرح سچائی بندے کے لیے دنیا کے فتنوں اور اس کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح وہ آخرت کے کرب اور اس کی شدتوں سے نجات، رحمان کی خوشنودی کے حصول اور جنتوں میں ہمیشہ کی رہائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم منان کا فرمان ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ مسلمانوں، سچا آدمی نیک حال ہوتا ہے، اس کے لیے حسن انجام کا وعدہ ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگوں میں اب سب سے افضل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پاک صاف دل والا اور سچی زبان والا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ان لطیف چیزوں میں سے جن کی طرف امام ابن قیم نے اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ سچائی کی طرف مضاف کر کے قرآن کریم میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں: مدخل صدق، مخرج صدق، قدم صدق، لسان صدق اور مقعد صدق۔ اور گویا یہ کہ یہ موتیوں کی پروئی ہوئی لڑیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک لڑی دوسری لڑی تک لے جانے والی ہے۔ جو اندر آنے باہر جانے اور اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں سچا ہوگا وہ اس کے ذریعہ صدق کے قدم تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جنہیں اس نے اپنی آخرت کے لیے پیشگی بھیج دیا ہے، اور جس کی صورتحال یہ ہو اللہ اس کے لیے آخرین یعنی بعد میں آنے والوں کے بیچ لسان صدق بنائے گا، اور یہ مومن کے لیے دنیاوی زندگی میں ہی بشارت ہے، اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اسے مقعد صدق سے نوازا جائے گا۔ ایسی جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، اس میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت دے، ان میں موجود آیات اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں
اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حق مبین بادشاہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ صادق و امین ہیں اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، تابعین پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے ایمان والو، بلا شبہ پاکیزہ زندگی اور حسین انجام کی اصل اللہ عز و جل کے ساتھ دل کی سچائی میں ہے۔ جب دل سچا ہو تو زبان اور دوسرے اعضاء بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور آدمی اپنے قول و عمل میں سچا ہو جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہے گا، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ سنو، وہ دل ہے۔ جو اسلام کے نرم احکام پر غور کرے گا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کرنے کا مظہر پائے گا۔ جیسے نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ جس نے اس کی محافظت کی، یہ اس کے لیے نور، برہان اور قیامت کے دن نجات ہوگی، اور جس نے اس کی محافظت نہیں کی تو نہ وہ اس کے نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ اور یہی حال بقیہ عبادتوں کا بھی ہے۔ اور جس طرح اسلام نے انسان پر رب کے ساتھ تعلق میں سچائی کو ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی ضروری قرار دیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو تب تک اختیار ہے جب تک وہ الگ نہیں ہوتے۔ اگر ان دونوں نے سچ کہا اور سامان کی اصل حقیقت بتائی تو ان کے خرید و فروخت میں برکت رکھ دی گئی، اور اگر ان دونوں نے جھوٹ کہا اور چھپایا تو ان کے خرید و فروخت کی برکت مٹا دی گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ سچائی کا رویہ اپناؤ، اللہ تمہارے ساتھ سچائی کا رویہ اپنائے گا۔ اس کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس سے پکارو، وہ تمہاری دعا سنے گا، اور حق پر اپنے قدم جما لو۔ مسلمانوں، پھر جان لو کہ تمہیں اللہ نے ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسے ہی رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کی۔ بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکتیں اتار جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں اتاری۔ بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ سارے صحابہ اور تابعین سے، اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے احکام کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحالی و فارغ البالی میں پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے اللہ، اے حی و اے قیوم، ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائی دیتے ہیں، ہمارے سارے معاملات درست فرما، اور لمحے بھر کو بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے غمگین لوگوں کے غموں کو دور کر دے، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کر دے، قرضداروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اپنی رحمت سے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔
اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اپنی رحمت سے، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ، اے حی قیوم، ہمارے حکمران خادم الحرمین الشریفین کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور تو انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر ڈال دے۔ اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اور ان کے اعوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی کتاب و اپنے رسول کی سنت کو فیصل بنانے کی توفیق دے اور تو انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر ڈٹے ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے تمام ملکوں میں امن و خوشحالی پھیلا، دشمنوں کے شر، فاجروں کے مکر اور دن و رات کی مصیبت کے بالمقابل تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ تو اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔